بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم معزز خواتین و حضرات، آج ہم سورۃ الانبیاء جو ہے اس کی آیت نمبر 78 سے 21ویں سورہ 78 ورس یا آیت اس سے ہم آغاز کریں گے۔ سورۃ الانبیاء 21ویں سورہ آیت 78۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسول النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین الشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ رفقائے محترم، یہ جتنے بھی واقعات انبیاء ماسبق کے حوالے سے آ رہے ہیں، یہ کوئی سٹوری یا قصہ یا کہانی کے طور پر نہیں آ رہے، بلکہ ہماری جو پریکٹیکل لائف ہے، پریکٹیکل لائف افراد کی اور جماعت مومنین بما تمکن فی لفظ اور استخلاف اور حکومت کے ان تمام جو شخصیت مسلمہ ہے، اسلامی شخصیت ہے، اسلامک پرسنالٹی، خواہ وہ فرد کی ہو یا جماعت کی یا مسلم ریاست کی، تو ان کے جو مسائل ہیں رفقائے محترم، پرابلمس ہیں، ناٹی پرابلمس ہیں، مشکل مسائل، ان کے حل کے لیے یہ آیات بطور رہنما یا گائیڈنگ پرنسپلس یہ آیات آئی ہیں۔ ان کو کسی قصے، کہانی یا اسٹوری کے طور پر لینا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ حکمت و ہدایت سے محروم ہونے کے مترادف۔ اور کیونکہ امت مسلمہ نے نام نہاد امت مسلمہ، اس نے ان تمام آیات کو جو انبیاء ماسبق کے حالات اور قواعد پر مشتمل ہیں، تو ان کو بطور قصے کے لیے ہوا کہ یہ بہترین قصے اور بس نتیجہ یہ ہے کہ ان کے اندر جو حکمت، ہدایت، رہنمائی اور آب حیات کا جو چشمہ رواں دواں ہے، اس سے وہ محروم ہو چکی ہے، اور اس محرومی نے ان کے دل کو، دماغ کو، سیرت کو، کردار کو، ہر چیز کو مجروح کر دیا۔ اس ضمن میں میں چاہتا ہوں رفقائے محترم کے واقعات کے سلسلے میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ حضرات کی توجہ میں سورہ ہود کی آیت 120 کی طرف منتقل کرواؤں، کیونکہ یہ ایک آیت جلیلہ جو ہے یہ ماسٹر کی ہے، ماسٹر کی۔ تو جن لوگوں نے قصے لکھ دیے ہیں قرآن میں، قصص القرآن، بڑے بڑے ناموں سے، فلاں نور اور فلاں فلاں، اور یہ تو یہ قرآن کی رہنمائی جو تھی اس سے محروم ہونے کی دلیل ہے۔ تو یہ اس وقت ہم سورہ الانبیاء جو ہے ان حل کرنے کے لیے ہم سورہ ہود کی یہ جو آیت جلیلہ ہے 120 اس کو سامنے رکھنا چاہتے ہیں کہ اگر یہ ایک آیت ہم سمجھ جائیں تو نوح علیہ السلام سے لے کر مسیح علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء ماسبق کے واقعات ہیں، امتوں کے واقعات ہیں، ان میں جو بین السطور ہدایت اور رہنمائی ہے وہ ہمارے لیے روشن اور تابناک حالت میں سامنے آ جائے گی۔ تو سورہ
ہود 11ویں سورہ آیت 120 ارشاد ربانی ہے وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ، کُلًّا اور طلب ہے، کُلًّا سب کے سب، وداؤٹ اینی ایکسیپشن، مسیح کے واقعات ہو، محمد رسول اللہ کے واقعات ہو، مسیح سے پہلے کے واقعات ہو، ابراہیم، نوح، موسیٰ، الیاس، جتنے بھی انبیاء ما سبق، ان سب کے سب واقعات کے بارے میں فرمایا نقص علیک من انباء الرسل، من اخبار الرسل نہیں فرمایا، اخبار نہیں ہے، اخبار کہتے ہیں رفقائے محترم نیوز کو، نیوز کو، ایونٹس کو، حوادث کو، اور انباء نبا ایسی خبر کو کہتے ہیں کہ جس کو پہنچائی جائے تو اس میں اس کے لیے بشارت ہو، یعنی اس کے لیے اس کی فوز و فلاح، بشارت، خوشخبری کا ایلیمنٹ اس میں پایا جائے تو وہ نبا ہوتی ہے۔ مثلا اگر میرا یا آپ کا بیٹا یا بیٹی امتحان میں پاس ہو، اب اس امتحان میں کامیابی کی جو نیوز خبر ہے وہ میرے اور آپ کے حوالے سے خبر ہے، لیکن جو ہمارا بیٹا سکسیسفل ہوا ہے، کامیاب ہوا ہے، اس کے حوالے سے وہ نبا ہے، یعنی جس کو خبر دی جائے اور جس کو تب وہ خبر پہنچائی جائے اس میں اس کا کوئی مفاد ہو، منفعت ہو، نفع بخشی ہو، فیض رسانی ہو، تو وہ کیا ہوتی ہے؟ نبا۔ اور اگر وہ ایک کی نسبت سے نبا ہوگی، دوسری کی نسبت سے خبر ہوگی، تو قرآن حکیم نے رفقائے محترم انبیاء ما سبق، سابقین، رسول، اور سب کے جتنے بھی واقعات بتائے ہیں نا، ان کو قرآن نے انباء کہا ہے، انباء، جس کا معنی یہ ہے کہ ان سب کے بتانے میں آپ کو اور میرے لیے کوئی خوشخبری ہے، نفع بخشی ہے، فیض رسانی ہے، آپ کے اور میرے مسائل کا حل ہے، میرے اور آپ کے درد کا اس میں درمان یا تریاق ہے، انباء کا، کل، سب کے سب، وداؤٹ اینی ایکسیپشن۔ اور آگے بیان فرمایا ما نثبت بہ فؤادک، ان تمام انباء کے بیان سے مقصود یہ ہے کہ اے رسول، آپ کا جو دماغ ہے، دل ہے، برین ہے، مائنڈ ہے، اس کو ہم اسٹرینتھ، قوت اور طاقت دینا چاہتے ہیں کہ اس کے اندر اور زیادہ قوت اور طاقت پیدا ہو جائے، وہ اپنے موقف پر اور زیادہ مضبوط ہو جائے۔ تو یہ تبھی ہوگا کہ جو کچھ انبیاء ما سبق کے ساتھ ہوا وہی ہمارے ساتھ ہو، آپ کے ساتھ بھی ہوگا۔ جس طرح وہ کامیاب اور کامران ہو، آپ بھی کامیاب اور کامران ہوں گے۔ جس طرح ان کے سامنے مسائل تھے تو ان کا ہم نے حل بتایا، تو اسی طرح آپ کے مسائل میں بھی ہمارا حل کارگر ہوگا۔ تو آپ کے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل دماغ کی تقویت مطلب ہے۔ اب دوسرے لفظوں میں غور کریں کہ موسیٰ علیہ السلام کے واقعات بیان کیے اور کہا کہ موسیٰ کو تو ہم نے بڑے بڑے معجزات عطا کیے تھے، وہ ہاتھ بغل میں دباتے تھے، باہر نکالتے تھے تو سونے کی طرح تابناک ہوتا تھا، چمک والا ہوتا تھا۔ وہ ان کو ایک لاٹھی تھی، وہ پھینکتے تھے تو عصابن، وہ جو تھا وہ سانپ بن جاتا تھا۔ اور اے رسول، تجھے ہم نے کچھ نہیں دینا۔ مسیح، اس کو تو ہم نے مردوں کو زندہ کرتا تھا، مٹی کے ٹکڑے پکڑتا تھا، ایک خاص حیث قضائی دیتا تھا، پھونک مارتا تھا، وہ صحیح معنی میں پرندہ بن جاتا تھا، اندھوں پر ہاتھ پھیرتا تھا، بینائی مل جاتی تھی، برس والوں کو دیکھتا تھا، کوڑیوں کو ٹھیک کر دیتا تھا۔ اور آپ کو ہم نے کچھ نہیں دینا۔ تو آپ غور کریں کہ ان واقعات کے بیان کے بعد اگر یہی مفہوم ہے جو ہمارا مذہبی ذہن لے رہا ہے تو نبی جو ہے وہ ان واقعات کو پڑھ کر ڈسہارٹڈ ہوگا، اس کے دل کے اندر تقویت پیدا ہوگی یا وہ پریشان ہو جائے گا کہ بھئی مجھے کیا ملا؟ کچھ بھی نہیں، ماقبل انبیاء سب کی سب نوازے۔ تو جس کو کہ بین الاقوامی رسالت کا فریضہ سونپا
اس کو کچھ نہیں دیا، کوئی قوت، کوئی طاقت، کوئی معجزہ نہیں، اور جو بیچارے قومی دائرے میں، چھوٹے چھوٹے دائرے میں، چھوٹے چھوٹے علاقوں میں آئے، ان کو اتنے بڑے بڑے کمالات، اتنی بڑی بڑی پاورز، اتنی بڑی بڑی طاقتیں عطا کی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سارا کنسیپٹ جو ہے یہ ریویژن کا یا نظر ثانی کا محتاج ہے۔ بات یہ نہیں ہے، بات کچھ اور ہے، اس کے اپوزٹ ہے۔ اور فرمایا وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقِّ، سورہ ہود آیت 120، اور وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقُّ، اور ان تمام واقعات میں جو انبیاء ما سبق کے ہم نے آپ کو بیان کیے ہیں، یہ حق ہیں، یہ حق ہو کر رہیں گے۔ اور حق کہتے ہیں رفقائے محترم سورہ یوسف کی آیت نمبر 100 کے حوالے سے وہ چیز جو میٹیریلائز ہو کر رہے۔ اگر کوئی بیج ہے اور بیج جو ہے وہ ایکسپائر ہو گئے، اس میں نشو و نما پانے کی، بالیدگی کی کوئی صلاحیت نہیں رہی، وہ بیج باطل۔ اگر کسی گٹھلی کے اندر درخت بننے کی استعداد ہے اور آپ اس کو مناسب انوائرمنٹس دیں، نشو و نما کے حالات پیدا کریں، وہ بڑھے، تو وہ حق ہے۔ اگر وہ زمین شور ہے، بنجر زمین ہے، یا وہ گٹھلی ایکسپائر ہو گئی ہے، تو وہ حق نہیں ہے۔ جہاں کافی حاضر حق کا یہ معنی ہے کہ یہی واقعات جو نوح علیہ السلام سے مسیح علیہ السلام تک آپ کے سامنے آئیں گے، یہی حالات آپ کے سامنے آ رہے ہیں، اور ان حالات کے اندر بھی آپ کی کامیابی کو ہم میٹیریلائز فارم میں لے آئیں گے، اور آپ کے مخالفین کی ناکامی و نامرادی سر کی آنکھوں سے آپ بھی دیکھیں گے اور آپ کے مخالفین بھی دیکھیں گے۔ ان بیانات میں تو بات ہو گئی نبی کی، کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب، تو کہنے والا کہہ سکتا ہے بھئی ختم نبوت کے بعد ہمیں تو چھٹی ہوئی، یہ جو کچھ ہونا تھا یہ تو کہا، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ خاص تھی، یہ بات یہ اسپیشل تھی ان کے ساتھ، ہم تو بھئی وہ نہیں ہے۔ تو نتیجہ کیا نکلتا کہ امت خالی ہو جاتی، امت کو ان واقعات کے اندر کوئی فائدہ، نفع بخشی، فیض ثانی نہ ہوتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں، رسول کے لیے، نبی کے لیے، آپ کے لیے اگر یہ چیزیں ہیں تو آپ کی امت کے لیے بھی ہیں۔ وہ کیا ہے؟ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، للمؤمنین العرب نہیں فرمایا، للمؤمنین الاوائل نہیں فرمایا، پہلے مومنوں کے لیے، عرب مومنوں کے لیے، ابو بکر اور عمر کے لیے نہیں، المؤمنین، المؤمنین، گویا ہر زمان ہر مقام میں جہاں بھی مومن ہوں گے ان کو دو فائدے حاصل یہ ہوں گے کہ ان کے لیے ہوگا موعظہ اور ذکر۔ موعظہ جو ہوتا ہے جسے رفقائے محترم عام طور پر واعظ کہتے ہیں، واعظ ہوتا کیا ہے؟ سب سے بڑا ظلم اس امت کے ساتھ یہ ہوا ہے رفقائے محترم کہ الفاظ قرآن کے ہیں اور ان کے معنی جو ہیں وہ قرآن سے باہر یا عربی زبان سے باہر۔ مثلا واعظ کیا ہوتا ہے؟ واعظ و نصیحت، بند، نصیحت بھی عربی زبان کا لفظ ہے۔ تو واعظ کہتے ہیں رفقائے محترم یہ جو چھتا ہوتا ہے شہد کا، اس کو جب ہم اتار لیتے تو چھتے میں شہد اور اس کے ساتھ موم دونوں ملے ہوئے ہوتے، چھتا جو ہے اس میں شہد بھی ہے اور موم بھی ہے۔ یہ موم اور شہد کو چھتا کاٹ لینے کے بعد جو الگ الگ کیا جاتا ہے، اور الگ کرنے کے ساتھ موم کو بھی کام میں لایا جاتا ہے اور شہد کو بھی۔ موم کے لیے اور ظرف ہے، شہد کے لیے اور ظرف ہے، موم کی اور قیمت ہے، شہد کی اور قیمت ہے، اس کے اور منافع ہیں، اس کے اور منافع ہیں، بے فائدہ کوئی بھی نہیں۔ موعظہ کا معنی ہوتا ہے رفقائے محترم حقائق کو جو کہ پرسیپشن سے،
علم بالحواس جب ہوتا ہے نا، حواس سے ہم موٹیات یا آبزرو ڈیٹا جسے کہتے ہیں، حواس سے ہم مواد حاصل کرتے ہیں، پھر اس کی پن چھان کرتے ہیں، ویریفیکیشن کرتے ہیں، اور اس کے اندر دیکھتے ہیں کہیں ہمارے حواس نے ہمارے ساتھ دھوکہ تو نہیں کیا، ڈسیپشن کا شکار تو ہم نہیں ہو گئے۔ جس طرح آپ گاڑی میں سوار ہیں، جا رہے ہیں، تو یوں نظر آتا ہے جس طرح تمام مکان، درخت، سب چیزیں رواں دواں ہیں، چل رہی ہیں، تو اب آنکھیں ہمیں دھوکہ دے رہی ہیں۔ تو ہمارے پاس آنکھوں کے اوپر ایک دماغ ہے، مائنڈ ہے، برین ہے، جو انالیسس کرتا ہے، تجزیہ کرتا ہے، وہ بتاتا ہے کہ نہیں، حقیقت یہ ہے کہ ہم رواں دواں ہیں۔ تو یہ معجزہ کا معنی ہوتا ہے رفقائے محترم، حقائق کو پن چھان کر کے اس کو ویریفائی کرنا، کلیئر کرنا، یہ وحی کا کام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر کرم کیا کہ اگر ہم پوری روئے زمین پر پوری کائنات میں گھوم جاتے اور پوری کائنات میں جو حقائق بکھرے ہوئے فردن فردن الگ تھلگ پڑے ہیں، تو ان تمام حقائق علمیہ کو، حقائق کونیہ کو، یونیورسل ٹروتس کو اگر ہم جمع کرنا چاہتے تو ہم اولین و آخرین کی عمر ختم ہو جاتی، اور پھر بھی وہ تمام چیزیں ہم جمع نہ کر پاتے۔ معجزہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ فضل، وہ کرم کہ نوع انسانی کے لیے اس کائنات فطرت سے جتنے حقائق نکلے ہوئے صاف اور پاکیزہ شکل میں ضرورت تھی اللہ تعالیٰ مخلوق کو، آپ کو اور مجھے، ان تمام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ویریفائڈ نالج کے طور پر قرآن حکیم میں لا کر محفوظ کر۔ اوحا ربک الی النحل، تو جس طرح شہد کی مکھی رفقم اس پر بیٹھتی، اس پر بیٹھتی، اس سے ساتھ کرتی، اس کے ساتھ نیکٹر تیار کرتی ہے، بالکل اسی طرح وحی رحمان نے اس پوری کائنات کو سخت کیا ہے، اور اس کو پوری کائنات کے اندر حقائق علمیہ جہاں جہاں سے اور ہمیں ان کی ضرورت تھی، ان کو اس وحی رحمان نے نیکٹر کی طرح سخت کر کے اپنے اندر محفوظ کر لیا۔ یہ پوزیشن ہے موعظہ۔ اور اس کے بعد فرمایا وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ، ذکرہ جو ہے یہ فعلہ کا وزن ہے رفقائے محترم زبان میں، فعلہ، یہ ہے ذکر سے، ذکر، اور ذکر ہے ذکر۔ اصل میں ذکر کہتے ہیں کسی چیز کو کیا کرنا، جس طرح کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض مکھیاں جو ہیں وہ ایک پھول سے دوسرے پھول پر اڑ کر جاتی ہیں، تو یہ ایک پروسیس ہے، نار اور مادہ کو جوڑنا، من کل شیء خلقنا زوجین۔ تو ذکر اصل میں ہے دو چیزوں کا ملاپ، اس کا معنی ہے سینتھیسس، یعنی اطلاق۔ جس طرح ہم آکسیجن اور ہائیڈروجن کا ملاپ کرتے ہیں، ہمیزہ بناتے تو تیسری چیز پانی ملتی۔ تو ذکر اصل میں ہے نوع انسانی کو یا جماعت مومنین کو نیگیٹو اینڈ پازیٹو، مثبت اور منفی، ہر چیز کے مثبت اور منفی پہلوؤں کا علم عطا کر کے ان کے لیے شرف و مجد کی ضمانت فراہم کرنا۔ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ، کہ ہم نے تمہارے لیے، تمہارے شرف و مجد کے لیے، عروج و اقبال کے لیے، بام بلند تک پہنچانے کے لیے، ہم نے ان واقعات میں، ان انبیاء مسبت کے ان واقعات میں ہم نے تمہارے لیے انتظام کر دیا۔ اب یہ جو چار چیزیں رفقائے محترم، تثبیت فؤاد، الحق، موعظہ اور ذکر، جتنے بھی انبیاء مسبق کے واقعات آئیں گے ان کو آپ نے ان چار پہلوؤں سے اپنے سامنے رکھنا ہے، یعنی فور ڈائمینشنز، تو طول، عرض، عمق اور اس کی گہرائی، تو یہ چار ابعاد ہیں، فور ڈائمینشنز، چار ابعاد، چار جہتیں،
4 پہلو، ہر واقعے کے اندر ان 4 پہلوؤں کو سامنے رکھنا. تو جب آپ ان 4 پہلوؤں کو سامنے رکھیں گے رفقائے محترم، تو انبیاء ما سبق کے واقعات ایک سائنس، یعنی قرآن کنسیپٹ آف ہسٹری یا قرآنک سائنس یا قرآنک ہسٹری یا سائنس آف قرآنک ہسٹری، اس کے اصول، مبادی، پروسیجر، طریقہ کار، تمام چیزیں جو ہے وہ آپ کے سامنے نمایاں ہو جائیں گی. آج میں سیدنا داؤد و سلیمان سے لے کر حضرت ایوب تک کے واقعات کو اس حوالے سے آپ کے سامنے چاہتا ہوں. تو اگر ہم حضرت ایوب تک پہنچ گئے تو بڑی بہت بڑی بات ہے، ورنہ کل جناب ایوب علیہ السلام کا یہ جو آیا ہے، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، یہ کل عرض کروں گا. اور پھر آپ دیکھیں کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے اور ہمارے قدیم اور جدید مفسرین کیا کہتے ہیں. حضرت ایوب کو سانپ نے کاٹ لیا، نعوذ باللہ. اللہ نے کہا فلاں بوٹی دے کر، فلاں بوٹی کی تلاش میں فلاں جنگل میں جاؤ، وہ بوٹی لاؤ، وہ اپنے اس پاؤں پر ملو، فلاں جگہ ایک چشمہ ہے، اس چشمے میں جا کر اپنا پاؤں رکھو. تو وہ بوٹی انہوں نے تلاش کی، وہ ملا اپنا پاؤں، وہ چشمے پر چلے گئے اور وہاں جا کر پاؤں ڈالا تو وہ صحت یاب ہو گئے. تو اللہ سے بندو، اللہ ہمیں کیا بتا رہے ہیں؟ یہ بوٹیوں سے علاج کرو، چشموں کو تلاش کرو. تو جب آپ اس کی حقیقت یہاں اور پھر سورہ صاد میں پڑھیں گے تو حیران ہوتا ہے عقل انسانی کہ اللہ کی واضح اور صاف باتیں کس طرح اوجھل رہ رہی، کہاں کی بات کہاں پہنچائی جا رہی. بہرحال ابھی ہم سیدنا داؤد و سلیمان سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. آیت نمبر 78 سورۃ الانبیاء. فرمایا داؤد و سلیمان اذ یحکمان فی الحرث، اے رسول اپنے سامنے رکھ نمونے کے طور پر داؤد اور سلیمان. داؤد کس کو کہتے ہیں؟ عام تصور ہے جی کہ جسے ڈیوڈ کہتے ہیں، ڈیوڈ از داؤد. قرآن حکیم کے رفقائے محترم انبیاء کے جو نام ہیں نا وہ اس میں با مسمى ہیں. دے آر ناٹ اونلی نیمس، یہ صرف نام نہیں ہے بلکہ میننگ فل نیمس، اس میں با مسمى اسے کہتے ہیں. داؤد کا معنی ہے رفقائے محترم، یہ فاعول کا وزن ہے، داوا یداوی مداوات. اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کی ریمیڈی تلاش کرنا. کسی چیز میں بیماری ہے، اس کی ریمیڈی تلاش کر کے اس کو ایگزیکیوٹ کرنا، ریکٹیفائی کرنا. اردو میں بھی ہم کہتے ہیں دوا دارو. داؤد کا کیا معنی ہے؟ جس نے بنی اسرائیل کے جو امراض تھے، بیماریاں تھیں، روگ تھے انفرادی زندگی میں، جماعتی زندگی میں، ان روگوں کو، آزاروں کو، بیماریوں کو، مشکلات کو دور کیا. ان کا دوا دارو کرنے والا معالج، یعنی ایک معالج جو ہے جو ہمارا فزیکل، ہمارے جسم کے بگاڑ کو دور کرتا ہے. اور انبیاء علیہ السلام وہ حکمت جامعہ لے کر آتے ہیں جس سے ہماری سائیکالوجی، ہمارا نفس، ہمارا انر، اس کی بیماریاں فی قلوبہم مرض. تو دل اور دماغ کی بیماریوں کے جو معالج ہوتے ہیں وہ داؤد و سلیمان. اور حقیقت یہ ہے کہ پہلے انسان کا رفقائے محترم سائیک بیمار ہوتا ہے. سائیک بیمار ہوتا ہے، پھر پیرلل سسٹم کے طور پر کیا ہوتا ہے؟ بدن، جسم اس کے ساتھ ساتھ چلتا ہے. تو داؤد کا کیا معنی ہے؟ دوا دارو کرنے والا، معالجہ کرنے والا. بنی اسرائیل کی آزاروں، روگوں، تکلیفوں اور جو جن مصائب و آلام میں وہ مبتلا تھے ان کا کامل کامیاب معالج. تو داؤد کی داؤدیت، قرآن کا موضوع داؤد نہیں ہے، داؤدیت. سلیمان قرآن کا موضوع نہیں ہے. قرآن کا موضوع سلیمانیت ہے، یعنی یہ سمبولکس ہے.
یہ سمبلس ہے. یہ ہر سمبل جو ہے وہ قائم مقام ہے ایک کیریکٹر کے، اور وہ کیریکٹر یونیورسل ہے. اگر یہ یونیورسل نہیں ہے تو ہمارے سامنے ان کو انباء کے طور پر لانے کا مقصد فوت ہو جائے. اگر یہ ایک اسپیسیفک ٹائم کے اندر اور ایک اسپیسیفک نیشن کے ساتھ، ایک اسپیسیفک جغرافیے کے ساتھ ان کا تعلق تھا تو ہمارے لیے بیان میں کیا فائدہ ہے؟ انباء میں کیا ہے؟ تثبیت فؤاد کا سامان کیا ہے؟ موعظہ اور ذکرہ کیا ہے ایمان والوں کے لیے؟ تو اصلاً داؤد قرآن کا موضوع نہیں، داؤد قرآن کا موضوع نہیں ہے رفقائے محترم. داؤد یوسف نہیں، یوسفیت، ابراہیمیت، موسویت، مسیحیت، محمدیت، آدمیت، نوحیت. تو یہ انبیاء کے نام مقصود بالذات نہیں ہیں، ان کے کیریکٹر مقصود بالذات ہیں، اور وہ کیریکٹر دوامی ہیں، بین انسانی، بین الاقوامی بھی نہیں، کیونکہ اقوام کا تو تصور ہی قرآن کی روح سے صحیح نہیں. تو داؤد، جناب داؤد یعنی ان کی داؤدیت جو ہے اس کو پیش نظر رکھو گا. سلیمان، یہ سلیمان جو ہے رفقائے محترم یہ مثنیٰ کا صیغہ ہے سلیم سے. سلیم، سلم و سلیم، سلامتی، سلامتی، سیفٹی، سیکیورٹی. اور داؤد نے تو قوم کے جو آزار تھے، بیماریاں تھیں، ان کا علاج کیا. علاج کرنے سے ضروری نہیں ہوتا کہ جسم کے اندر اتنی طاقت بھی آ جائے کہ وہ آئندہ کے لیے بھی اس کے اندر ایک ایسی امیونٹی طاقت پیدا ہو جائے کہ آئندہ بیماریوں کا مقابلہ کر سکے. یعنی پہلے میں صرف بحالی صحت کی بجائے مرض کا ازالہ، مرض پر کنٹرول اور قبضہ. ایریڈیکیشن آف ڈیزیزز از داؤدیت. اور جسم کے اندر اتنی قوت و طاقت پیدا کر دینا کہ وہ آئندہ آنے والے امراض کے جو حملے ہیں ان سے وہ اپنے آپ کو سیف اینڈ سیکیور کر سکے، یہ ہے سلیمانیت. اور چونکہ سلیمان مثنیٰ ہے اس لیے اس کے اندر ہوگا حال اور مستقبل. حال کے حوالے سے بھی سلامتی، مستقبل کے حوالے سے بھی، موجودہ نسل کے حوالے سے بھی، آنے والی نسل کے حوالے سے بھی، مستقبل قریب کے حوالے سے بھی، مستقبل بعید کے حوالے سے بھی، جسم کے حوالے سے بھی، جان کے حوالے سے بھی، الحیات الدنیا کے حوالے سے بھی، الحیات الآخرہ کے بھی حوالے سے. تو یہ دو جو نمائندہ علامتیں آئیں ان کے تین پہلو آئیں. ان میں سے ایک پہلو یہاں ہمارے سامنے آ رہا ہے، اور پھر ان کے دو اور پہلو آئیں گے سورہ صاد. یہ بھی عجیب بات آئے گی رفقائے محترم، کس پہ بات کریں اور کیسے آگے چلیں کہ یہاں یہ واقعہ کیوں آ رہا ہے اور سورہ صاد میں تو دوسرے واقعے کیوں آ رہے ہیں، وہ یہاں کیوں نہیں آیا، یہ وہاں کیوں نہیں گیا. تو یہ رفقائے محترم سورہ جو ہے یا قرآن جو ہے یہ 4 چیپٹرز میں تقسیم ہے. جس طرح میں 12 کہا کرتا ہوں، حمد کے 4 چیپٹرز ہیں. حمد اول فاتحہ سے مائدہ تک، 1 سورت سے 5 سورت تک. دوسرا 6 سورت سے 47 سورت تک حمد ثانی. اور پھر تیسرا 18ویں سورت سے 33ویں سورت تک جو اس وقت زیر بحث ہے. اور چوتھا حمد قرآن کا سورہ سبا سے والناس. اس ہر حمد میں سے ہر حمد کا اپنا ایک سبجیکٹ ہے، سینٹرل آئیڈیا ہے، اور اس سبجیکٹ اور سینٹرل آئیڈیا کو کنسولیڈیٹ کرنے کے لیے بعد میں صورتیں ہیں. اور ہر صورت میں جس نبی کا جو واقعہ آئے گا وہ اس پہلے سینٹرل آئیڈیا کو کنسولیڈیٹ کرنے کے لیے آئے گا. یہ اس وقت کا ہمارا جو چیپٹر ہے حمد ثالث، اس کا موضوع ہے ہدایت. الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا. یہ ہم کاف سے چلے ہیں. کاف ہے پناہ گاہ. پناہ گاہ کہاں آتی ہے؟ ہجرت کے بعد. اصلاً تو ہماری پناہ گاہ ہے قرآن،
اور پھر ہماری پناہ گاہ ہے قرآن کے عین مطابق مملکت، خلافت راشدہ، تمکن فی الارض۔ تو اس میں اس سورہ میں جتنے بھی مسائل آئیں گے رفقائے محترم وہ پناہ گاہ کے حوالے سے ہوں گے، تمکن و استخلاف کے حوالے سے ہوں گے۔ امت مسلمہ کو مہاجرت کے بعد جو مسائل آئیں گے ان مسائل کا حل ہے۔ حضرت ابراہیم کا آئے گا تو اس میں بھی مہاجرت مسئلہ ہے، داؤد و سلیمان مہاجرت اور مہاجرت کے بعد کے مسائل یعنی مائیگریشن اور مائیگریشن کے بعد کے مسائل۔ اس لیے یہاں بھی داؤد و سلیمان کے حوالے سے جو بات ہے وہ کیا ہے؟ داؤد و سلیمان، وہ ان کو اپنے سامنے رکھو۔ بالخصوص اس اختصاص، خاص طور پر وہ وقت، وہ زمانہ، وہ پیریڈ، کون سا پیریڈ؟ اذ یحکمان فی الحرث، جب کہ وہ حکومت کا فریضہ انجام دے رہے تھے، جب وہ نظام حکمرانی کے فرائض و واجبات کو انجام دے رہے تھے، اور وہ حکومت اور اس کے فرائض و واجبات کس حوالے سے تھے؟ فی الحرث، حرث کے بارے۔ حرث کا معنی کر دیا رفقائے محترم کھیتی، کھیتی، اور معنی اس کا بائبل کے تحت یہ لیا گیا ہے کہ ایک گروہ یا ایک آدمی، اس کی بکریاں جو تھی وہ کسی دوسرے کے کھیت میں چلی گئی، بائبل میں ہے، اور یہی ہمارے مفسروں نے اپنے حواشی میں لکھا ہے۔ اگر آپ چاہیں تو شاہ القادر شارف الدین موضوع الفرقان دیکھیں، یہی حاشیہ، پھر چھوٹے مفسروں نے بھی اسی کو۔ تو وہ دو آدمی تھے، ایک کی بھیڑ بکریاں، ایک کی کھیتی۔ تو بھیڑ بکریوں والوں نے داؤد کے سامنے، حضرت داؤد کے سامنے یہ مسئلہ رکھا، تو حضرت داؤد نے کہہ دیا کہ یہ بھیڑ بکریاں تم لے جاؤ۔ حضرت سلیمان نے سنا، انہوں نے کہا یہ فیصلہ صحیح نہیں۔ انہوں نے کہا یوں کرو کہ بھیڑ بکریاں اس وقت تک اپنے پاس رکھ لو تاہم کہ کھیتی جو ہے وہ اسی لیول پر نہ آ جائے جس لیول پر وہ پہلے تھی۔ اب یہاں پر وہ محترم سوچنے والی یہ بات ہے کہ یہ مسئلہ تو دو افراد کا تھا، دو افراد کا تھا۔ قرآن اسے کہتا ہے اذ نافشت فیہ غنم القوم، یہ قوم کی بکریوں کا مسئلہ تھا، دو آدمیوں کی بکریوں کا مسئلہ نہیں تھا۔ غنم القوم، ان کے دور میں قوم جو تھی وہ بھیڑ بکریوں کے مقام پر آ گئی تھی۔ تو قومیں بھیڑ بکریوں کے مقام پر کب ہوتی ہیں؟ جب ان کا رائی نہ ہو، چرواہا نہ ہو، ان کا اپنا آزاد مملکت کا نظام نہ ہو، تو قوم کیا، قوم سے بڑی بڑی چیزیں جو وہ بھیڑ بکریوں کی طرح بکتی۔ یہ ان کی غلامی کا دور، یعنی جب وہ اسیری کے دور سے نکلے تو اسیری کے دور میں وہ تھے غنم القوم، حاکم قوم کی وہ بھیڑ بکریاں بن چکے تھے۔ تو جب ان کے اوپر دوسروں کی غلامی تھی، اس غلامی کے بعد فوراً ان کو الحرث میں حاکم بنایا گیا۔ یہاں پر رفقائے محترم حرث کا لفظ ہے، حرث، جس کا معنی عام طور پر کھیتی کیا جاتا ہے۔ قرآن حکیم میں رفقائے محترم سورہ الفتح، اس میں کھیتی کے پروسیس کو انبیاء علیہ السلام کے حوالے سے اور بالخصوص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کھولا ہے کہ یہ کھیتی ہوتی کیا ہے۔ سورہ الفتح اور آیت نمبر آخری آیت ہے 29، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کے ہاتھ سے جو جماعت تیار ہوتی ہے، جماعت جو تیار ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے یہاں کھیتی قرار دیا۔ قرآن کہتا ہے کا زرع،
اوپر دیکھیں محمد رسول اللہ والذین معہ، محمد رسول اللہ والذین معہ کو اللہ تعالیٰ نے تشبیہ دی ہے کَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ، محمد رسول اللہ اور آپ کے اصحاب ان کی مثال ایک کھیتی کرنے والا یعنی فارمر، کسان اور کھیتی کی ہے۔ کسان ہوتا ہے نبی، نبی کے ہاتھ سے امت کی کھیتی پروان چڑھتی ہے، امت کا بیج نبی کے ہاتھ سے شریعت کی زمین میں گاڑا جاتا ہے۔ شریعت زمین ہے، قرآن کی حیثیت، حکمت و ہدایت کی حیثیت زمین کی ہے، اور نبی اپنی اس منصبی حیثیت سے کہ وہ امت کا باپ ہوتا ہے، وہ بیج بوتا ہے اللہ کی کتاب میں، اور اس بیج سے ایک زراعت کا نظام جو ہے لائک ایگریکلچر، ہارٹیکلچر، جس طرح ہارٹیکلچر ہے، ایگریکلچر ہے، اسی طرح کلچر، ثقافت، سیولائزیشن۔ تو یہ جو پیٹرنز آف سیولائزیشنز ہیں یا پیٹرنز آف کلچرز ہیں، یہ بھی ہارٹیکلچر یا ایگریکلچر کی طرح یہ بھی آرگینک پروسیس ہے، یہ بھی ایک نامیاتی عمل ہے۔ تو فرمایا کَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ، صحابہ کی مثال کیا ہے؟ صحابہ ایک کھیت کی طرح ہے، کَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ، کہ جس کو جب کسان نے زمین کے اندر بویا تو اس نے اپنی ڈینٹل جو تھی، کونپل جو تھی، وہ نکالی زور ضرور سے، فَآزَرَهُ، نبی کسان نے اس کو اور پانی دیا، رکھوالی دی، حفاظت کی اس کی، یہاں تک کہ وہ ڈینٹل جو تھا اس کا مضبوط تنا ہو گیا، وہ اوپر اٹھنا شروع ہوا، فَاسْتَغْلَظَ، تو اس کے تنے میں طاقت آ گئی، فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ، پہلے مرلے میں تو وہ چھوٹی سی یعنی ہوا کا ایک چھوٹا سا جھونکا جو تھا اسے دائیں یا بائیں گرا دیتا تھا، پھر اس کے ڈینٹل میں، تنے میں اتنی طاقت آ گئی، فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ، کہ بڑے سے بڑے جو آ جاتے ہیں بھوچال، بڑے سے بڑی آندیاں، تو وہ تنا اتنا مضبوط ہے کہ وہ جس طرح کھجور کا تنا، تو وہ باد و باروں کے سامنے اپنے تنے پر وہ پورا پروسیس کھڑا رہتا ہے۔ یعجب الزراع، یہ چیز دیکھ کر کسان اپنی اس محنت پر خوشیاں مناتا ہے، خوش ہوتا ہے کہ میری محنت ٹھکانے لگی، لیکن لِیَغِیظَ بِهُمُ الْکُفَّارُ، لیکن جو اپوزیشن ہوتی ہے، مخالف ہوتا ہے، وہ اس کامیاب پروسیس کو دیکھ کر جلتا ہے، اس کا کلیجہ حق سے اٹھتا ہے، حق سے اٹھتا ہے، وہ حسد و رقابت میں جلتا ہے۔ اور اس تمام پروسیس کو کیا فرمایا؟ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما، اے ایمان والو تم اللہ کی کھیتی جو اللہ کے نبی کے ہاتھ سے لگائی گئی۔ رفتار محترم، آپ کسی باغبان کا تصور کریں اور پھر کسی ایسے پودے کا جو اس نے لگایا ہو، اور پودے میں درخت پھل پھول نہ بھی ہو، سایہ ہی ہو، تو کیا کوئی اور شخص آ کر باغبان کی موجودگی میں اس پودے کو کاٹ سکتا ہے، اس درخت کو کاٹ سکتا ہے؟ پھل پھول نہ بھی ہو، سایہ بھی ہو، تو وہ زینت کا باعث بن رہا ہے باغ میں، باغبان اسے کاٹنے نہیں دے گا۔ ہاں کوئی طاقت والا زیادہ آ جائے تو اور بات ہے۔ تو رفقائے محترم، اگر ہم اور آپ ایسے درخت بن جائیں کہ جن کے پاس قرآن کا سایہ ہو، قرآن کی خوشبو ہو، قرآن کے پھل پھول ہو، تو دنیا کی کوئی طاقت ایسی جماعت کو مٹا نہیں سکتی۔ لیکن جب درخت
پھل پھول تو ایک طرف سایہ بھی اس کے پاس نہیں ہوتا، تو اسی درخت کو جو خشک ہو جاتا ہے تو خود باغبان اس پر کلہاڑا چلا دیتا، خود کاٹ دیتا. کیوں؟ تو اس کی جگہ پر اور سایہ دار درخت اگانے. سورہ الحج آیت 41، ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، اے ایمان والو تم قرآن کے پھل پھول اپنی سیرت اور شخصیت میں پیدا کر لو، تمہارا دفاع کرنا ہمارے اوپر واجب ہو. تو مسلمان کا ایٹم بم اصل میں رفقائے محترم قرآن تھا. قرآن کی حمایت اور سائے میں چلنا مسلمان کے لیے ایٹم بم. نزول اول میں ہم نے نہیں دیکھا تین طاقتیں، یہود کی، مجوس کی، نصارہ کی اور دائیں بائیں قبائل مشرکین. صرف قرآن کی طاقت نے رفقائے محترم مسلمانوں کو کامیاب. قرآن کی طاقت اگر نہ ہو تو ایٹم بم کیا، روس کے پاس تھوڑی ایٹم بم تھے رفقائے محترم کہ ان کو ڈسٹرائے کرنا ان کے لیے مسئلہ بن گیا. ایٹم بموں سے قومیں زندہ نہیں رہتی، وہ اپنے نظیر حیات سے زندہ رہتی. اور مسلمان کی قوت کا راز انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ذکر کا محافظ اللہ ہے تو ذاکر کا محافظ بھی اللہ ہوگا. کیسے ہو سکتا ہے کہ ذکر بغیر ذاکر کے، کتاب بغیر معلم کے؟ تو میری بات یہ تھی رفقائے محترم کے بعد اور پھیل جائے گی. الحرس اذ یحکمان فی الحرس، یہ ہیں داؤد و سلیمان کے قوم صحابہ، ان کے ہاتھوں سے لگائی ہوئی کھیتی. وہ اپنی کھیتی کے اندر اپنا نظام حکمرانی جو ہے اسے اسٹیبلش کر رہے تھے، اس کی تعلیم دے رہے تھے، اس کی تربیت دے رہے تھے، وہ ایک نظام حکومت تشکیل دے رہے تھے اپنے ہی پیدا کردہ کھیتی میں. اس سے سبق یہ ملا کہ انقلاب آنے کے لیے شرط ہے حراول دست. انقلاب لیکن ہوم ورک کیا نہیں، جماعت تیار نہیں، کیڈر تیار نہیں. اگر کسی طرح تم اقتدار تک پہنچ بھی گئے نعرے بازی سے تو ٹرائڈ کیڈر تمہارے پاس ہے نہیں، کامیاب کیسے ہو؟ ذلت و رسوائی کے سوا کچھ نہیں ملے. تو اس لیے رفقائے محترم انبیاء کی سنت یہ ہے، داؤد و سلیمان کا اسوہ یہ ہے کہ اپنی کھیتیاں نرسریاں، یعنی نرسریز آف ہیروز، ابطال، آنے والے ابطال کے لیے آج فاؤنڈیشنز بناؤ، آج ان کے لیے فاؤنڈیشنل ورکس، بنیادیں رکھو، آج ادارے بناؤ کہ جن سے کل آنے والے حکمران تیار ہوں. ان میں ڈسپلن، کریکٹر، کردار، وہ جو چاہتے ہو کل زندہ معاشرتی حقیقتوں کے طور پر وہ تم پلانٹ کرو، لگاؤ دل و دماغ میں. تو وہ قوم کی کھیتی، قوم کی کھیتیوں کو نظام حکمرانی کے مطابق تشکیل دے رہے تھے. اور وجہ یہ تھی اذ نفشت فیہ غنم القوم. نافشا ینفش نفشن و نفوشا، اس کا اصل معنی رفقائے محترم ہوتا ہے بھیڑ بکری کا اپنے رائی سے، چرواہے سے جدا ہو جانا اور اس رسی کو توڑا دینا، اس رسی کو توڑ دینا کہ جس سے وہ اپنے گلے کے ساتھ اور اپنے کھونٹے کے ساتھ بندھی ہوئی ہوتی. اس نافشت بھی یہ غنم القوم کا یہ معنی ہے کہ وہ قوم بھیڑ بکریوں کی طرح لا مرکزیت کا شکار ہے. وہ ان کے پاس اپنا کوئی سینٹر نہیں تھا، کوئی مرکز نہیں تھا، قبلہ نہیں تھا، ان کا کوئی محافظ و نگہبان نہیں تھا. بھیڑ بکریوں کی طرح لا مرکزیت کا شکار تھی قوم کی بھیڑیں. جس طرح آج امت مسلمہ کو دیکھیں، یعنی 50 کے قریب خود مختار ریاستیں ہیں، لیکن ایک بھی قرآنی مرکز نہیں جو پوری امت مسلمہ کو ایک مرکز پر لے. آج اور کل وہاں قاہرہ میں ہوئی ہے عرب کانفرنس،
تو وہ عرب مصر اسی بات پہ پھولا نہیں سماتا کہ اس نے 21 اربوں کو اکٹھا کر لیا۔ تو 21 کیا 1000 ارب بھی آ جائیں کلنٹن کی غلامی میں، کیا کریں گے؟ کلنٹن کے ہاں نمبر بن جائے گا حسنی مبارک کا، کیونکہ ملت ان کا مسئلہ ہی نہیں ہے، نحن امت عربیہ، ہم عرب نیشن بس۔ تو اس نفشت بھی ہے غنم القوم، قوم کی بکریاں، قوم بھیڑ بکریوں کے مقام پر اس مقام پر آ گئی تھی، نہ مرکز سے وابستہ کرنے والے وسائل ذرا۔ اس مسئلے کے حل کے لیے داؤد و سلیمان متحرک ہوئے اور فرمایا وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ، اور فرمایا کہ پھر ہم نے کیا کیا، وَكُنَّا، اور ہم تھے یعنی اللہ، بما کائناتی قوتوں کے، بما اپنی قوانین کے، اقدار کے، نظام کے۔ اور آگے دیکھیں لِحُكْمِهِمْ، جو میں نے کہا نا کہ یہ دو آدمیوں کا مسئلہ نہیں تھا کہ ایک کی بکریاں تھی دوسرے کی کھیتی تھی، اگر ایسا ہوتا تو قرآن کہتا وَكُنَّا لِحُكْمِهِمَا، کُنَّا لِحُكْمِهِمَا نہیں کہہ رہا، یہ دو آدمیوں کا مسئلہ نہیں تھا، یہ مسئلہ تھا حکمہم، یعنی پوری کی پوری قوم جو تھی، امت جو تھی، وہ حکمت و حکومت کے بغیر تھی، تو ہم ان کے حکمران بننے کے براہ راست نگران تھے۔ یعنی مراد یہ ہے کہ ہماری وحی، ہماری گائیڈنس، ہماری سپرویژن میں، ہماری حفاظت و نگہداشت میں، نگرانی میں وہ اس وحی کی امپلیمنٹیشن کر رہے تھے، نفاذ کر رہے تھے۔ تو فرمایا کہ داؤد نے بنیادیں رکھی، ایک مرکز اسٹیبلش کیا، اور غنم القوم بھیڑ بکریوں کے مقام پر جو قوم رہ رہی تھی اس کو ایک ڈسپلن میں لانے کا آغاز کیا۔ تو بیٹے نے سلیمان نے کیا کیا، فَفَحَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ، تو ایک تو اس کے پاس باپ کا تجربہ، باپ کا ایکسپیرینس، وہی کی تنفیذ باپ کے دور میں، پھر ان کے اپنے دور میں، تو ان کے پاس ڈبل مطالعہ، مشاہدہ، تجربہ در تجربہ، نور علی نور۔ وَفَحَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ، تو فرمایا کہ قوم کو مقام بلند تک پہنچانے کی جو اصل کوشش تھی، یا اصل مہم اور منصوبہ تھا، وہ اپنے تمام پہلوؤں کے ساتھ سلیمان کے دل اور دماغ میں پوری طرح مرتکز ہوا، اور سلیمان نے باپ کی رکھی ہوئی بنیادوں پر سپر اسٹرکچر تیار کیا اور اسے تاثریہ پہنچایا، بلند و بالا کیا۔ یعنی گویا کہ جس کام کا آغاز جناب داؤد علیہ السلام نے کیا تھا اس کو تکمیل تک پہنچایا جناب سلیمان۔ اور جو پہلا قصہ ہم نے گھڑا داؤد بائبل کا، کہ حضرت داؤد کے فیصلے میں کچھ کمی رہ گئی تھی اور حضرت سلیمان کے فیصلے نے اس کمی کو پورا کیا، یہ باطل تصور ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے وَكُلًّا آتَيْنَا حُکْمًا وَعِلْمًا، کلًا، داؤد کو بھی سلیمان کو بھی، دونوں کو ہم نے یکساں طور پر حکم عطا کیا۔ یہ تین لفظ ہیں رفقۂ محترم، حکم اور حکم، حکم، حکم اور حکم۔ حکم تو ہوتا ہے رفقۂ محترم رولرشپ، حکم، فلاسفی آف رولنگ حکم، اور رولرشپ اور فلاسفی آف رولرشپ کمبائن ہو جائیں یہ حکم ہے۔ انبیاء کو اللہ تعالیٰ صرف حکم نہیں دیتا، نہ حکم دیتا، حکم دیتا ہے، یہ فول ان کا وزن ہے۔ حکم ہوتا ہے جب حکم اور حکم ایک جگہ پر جمع ہو جائیں، دیٹ از کالڈ حکم۔ انبیاء اس حوالے سے حکیم ہوتے ہیں، ان کے پاس حکمت بھی ہوتی ہے، حکومت بھی ہوتی ہے، یعنی فلاسفی، نظریہ حیات کو نظام حکمرانی بنانا، اور حکمت اور نظام حکمرانی کا ایک ایسا اطلاف قائم کرنا کہ جس سے وہ نوع انسانی کے اندر حکماں پیدا کرے، حکمران پیدا کرے، ایسا انسٹیٹیوشن بنا جانا
کہ جن کے بعد وہ نظام رواں دواں رہے، وہ ایک شخصیت کا محتاج ہو کے نہ رہ جائے، یہ ہے حکم۔ تو ہم نے حکمت، حکم بشکل حکم دونوں کو عطا کی، داؤد کو بھی اور سلیمان کو۔ اور آگے فرمایا وَعِلْمَ، دیٹ واز سائنس۔ آل علم جہاں بھی آتا ہے رفقائے محترم قرآن میں، یہ وہی آئے گا جہاں سمع، بصر اور فؤاد کی شہادت۔ ظن اور تخمین کا نام قرآن کی روح سے علم نہیں ہے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 36 میں لا تقف ما لیس لک بہ علم ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 36۔ تو علم ہے رفقائے محترم سمع، بصر اور فؤاد کا نام۔ حکم اور علم یعنی یہ ایک سائنس ہے، یعنی نظام حکمرانی کا فلسفہ اور نظام حکمرانی کو فلسفی کے طور پر منتقل کرنا، یہ ایک سائنس ہے۔ کیا معنی؟ جب تک آپ کے حکمران رفقائے محترم سائنٹسٹ نہیں ہوں گے، خواہ وہ سوشل سائنسز کے سائنٹسٹ ہوں، میڈیکل سائنس کی، تو جب تک کیپٹلزم کے ہاتھ میں سائنٹسٹ اعلی کار کے طور پر رہیں گے، انسانیت ہمیشہ ذلیل ہوتی رہے گی۔ آج دیکھیں بل کلنٹن، جانسن، یہ کیپٹلزم خرید رہا ہے سائنس کو، علم کو، حکمت کو۔ نام نہاد علماء بکاؤ مال بن گئے، نو عیسانی کی تذلیل۔ قرآن کہتا ہے حکم والوں کو علم والا اور علم والوں کو حکم والا ہونا چاہیے، دونوں کا کمبینیشن ہونا چاہیے۔ فرمایا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَا وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ۔ اب تدریج کے ساتھ داؤد و سلیمان کے کمالات ہمارے سامنے آئیں گے۔ داؤد نے کیا بنیادیں رکھی اور سلیمان نے کیسے ان کو تکمیل تک پہنچایا۔ وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ، سخرنا جو یہاں پر باب تفعیل کا لفظ ہے رفقائے محترم، اس کا یہ معنی نہیں کہ اللہ نے ایسے ہی مسخر کر کے داؤد و سلیمان کو دے دیا، یہ ہے مسخر پایا، ماتحت پایا، یعنی داؤد و سلیمان کو جو طریقہ کار ہم نے سمجھایا، اس طریقہ کار کو داؤد و سلیمان نے اپنایا، اس تھیوری کو پریکٹس میں لائے، ایگزیکیوٹ کیا، انفورس کیا۔ اس کے نتیجے میں ہم نے ایسا پایا، سخرنا، ہم نے ماتحت ہوتا پایا داؤد کے ساتھ کن کو؟ الجبال رفقائے محترم آپ دیکھ لیں برٹش امپائر جس پر کہ سورج غروب نہیں ہوتا تھا، لیکن یہ جو آپ کی ایجنسیز ہیں، محمد ایجنسی، فلاں خیل ایجنسیز، یعنی قبائل، پہاڑی قبائل، برطانیہ ان کو براہ راست اپنے ماتحت نہیں کر سکتے۔ اتنی طاقت کے باوجود قرآن کہتا ہے کسی مملکت کے استحکام کا نقطۂ آغاز یہ ہے کہ میدانی علاقوں کے لوگ نہیں، بلکہ میدانی علاقوں کے ساتھ جو پہاڑوں پہ رہنے والے ہیں، پہاڑی قبائل، پہاڑی لوگ، جب تک وہ کسی مملکت کی وفاداری کا عہد نہ کر لیں اور وہ مکمل طور پر ریاست کے وفادار نہ ہو، ریاست کا استحکام ہمیشہ خطرے میں رہے۔ الجبال سے مراد یہاں ہے اہل الجبال۔ اس کا یہ معنی نہیں کہ داؤد علیہ السلام نعوذ باللہ مزامیر گاتے تھے، بینسری بجاتے تھے، بانسری، اور اللہ کی حمد کے ترانے گاتے تھے اور پہاڑ جھومتے تھے۔
بھیڑ بکریاں پرندے اڑتے ہوئے رک جاتے تھے، بھیڑ بکریاں چرتے ہوئے رک جاتی تھی، پہاڑوں کے اندر ارتعاش آ جاتا تھا۔ تو اگر یہی کچھ ہے رفقائے محترم تو ہمیں کیا سکھانا مطلوب ہے؟ ہم بھی ایسی بانسریاں بنائیں؟ ہم تو دور کی بات ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کے لیے یہ واقعات آئے ہیں، تو کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کوئی ایسی بانسری بجائی تھی؟ کوئی ایسے مزامیر سیکھے تھے؟ کوئی ایسی بانسری بجائی کہ اور نہیں تو کوئی صفا اور مروہ اور اسفان، یہ پہاڑ، یہ کبھی جھومے ہوں؟ زندگی میں ایک دفعہ ہی ایسا کیا ہو؟ کوئی حمد کے ترانے سے پرندہ رکا ہو، پہاڑ کے اندر ارتعاش آیا ہو؟ تو بیان کیا کرے؟ داؤد کا یہ واقعہ کیا رہنمائی دیتا ہے؟ کچھ بھی نہیں، یہ غلط بات ہے۔ اصل میں جبال سے مراد اہل الجبال ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دائیں بائیں جو قبائل تھے، عشائر تھے، جبال تھے، ان کو اسلامی مملکت کا وفادار کیا۔ سورہ توبہ میں یہ بیان آ چکا ہے۔ اب رہا یہ مسئلہ کہ جبال سے ہم کیوں مراد لیتے ہیں اہل الجبال؟ اس میں ایک تو رفقائے محترم اسی سورہ کی آیت 74 دیکھیں، اسی سورہ انبیاء کی آیت نمبر 74، قرآن کہتا ہے جناب لوط کہ ان کو بھی ہم نے حکم اور علم عطا کیا اور نجات دی ہم نے اسے اس بستی سے کیا تھا؟ اس بستی کی خرابی کیا تھی رفقائے محترم؟ التی کانت تعمل الخبائث، وہ بستی بڑی بدکار تھی، وہ بستی بڑی بڑی بدکاریاں کرتی تھی، لوٹ مار کرتی تھی، غلط اعمال میں مبتلا تھی بستی۔ تو کیا خبیث کام کرنا رفقائے محترم بستی کا کام ہے یا بستی والوں کا کام؟ سورہ الکہف آیت نمبر 59، فرمایا دیکھو وہ بستیاں، تلک القری، وہ بستیاں ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ کب ہلاک کیا؟ لما ظلموا، جب ان بستیوں نے ظلم کو اپنا شیوا بنا لیا۔ تو بستیاں ظلم کرتی ہیں رفقائے محترم، مکانات، در و دیوار، یہ ظلم کیا کرتے، بستیاں ظلم نہیں کرتی، اہل القری ظلم کرتی۔ یعنی قریہ بول کر مراد کیا ہے؟ اہل القریہ، قریہ سے مراد اہل القریہ۔ پھر دیکھیں سورہ یوسف 12ویں سورہ کی آیت نمبر 82 میں حضرت یوسف کے بھائی مصر سے واپس آ کر اپنے ابا جان سے حضرت یعقوب سے کہتے ہیں کہ اے ابا جان ان ابنا کا سرق، آپ نے کہ بیٹے نے چوری کر لی ہے، بیان میں کہتے ہیں، اور آپ ہماری بات پر یقین تو نہیں کریں گے ہم کتنے ہی سچ بولیں۔ تو اگر آپ ثبوت چاہتے ہیں تو وہاں آیا ہے رفقائے محترم وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا، اے ابا جان اس بستی سے جا کر پوچھ لیں جس میں ہم رہا کرتے۔ تو کیا حضرت سلیمان قاہرہ کی یا اس وقت کا جو سینٹرل کیپٹل سٹی تھی وہاں کے در و دیوار سے جا کر پوچھیں؟ پھر فرمایا وَالْإِرَوَّةِ أَقْبَلْنَا فِيهَا 1282، اور ان گدھوں سے پوچھ لیجیے، خچروں اور گھوڑوں سے پوچھ لیجیے، ٹرانسپورٹ کے ساز و سامان، حمل و نقل کے وسائل سے پوچھ لیجیے، قافلے سے پوچھ لیجیے جس میں شامل ہو کر ہم آئے، جن گدھوں گھوڑوں خچروں کے ساتھ، قافلے کے ساتھ۔ تو اب قافلہ نہیں بولتا رفقائے محترم، قافلے والے بولتے، گدھے گھوڑے نہیں بولتے، گدھے اور گھوڑوں کے مالکان
بولا کرتا. اسی طرح جبال کا لفظ مراد اس سے اہل الجبال، بستیوں والے. اب ایک جبال کی بھی مثال دے دوں کہ دریا سے اور عیر سے کئی مولوی صاحب نہ کہہ دیں کہ کوئی جبال کی مثال لائے ہوتے بستیوں کی مثال ہے، حالانکہ بستیاں بھی جبال ہی ہوتی ہے. لیکن قرآن کا یہ اعجاز ہے رفقا محترم کہ جہاں کہیں بھی مذہبی پیشوائیت میں حملہ آور ہونا تھا، قرآن میں اللہ پاک کے علم محیط نے قبل از وقت اس کا تدارک. مثلا جبال کے حوالے سے آپ دیکھیں ابراہیم آیت نمبر 46، 14 سورت ہے ابراہیم اور آیت نمبر 46. وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لَتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ. فرمایا کہ انہوں نے بڑی سازشیں کی. قَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ، بڑی سازشیں کی انہوں نے، بڑے بڑے منصوبے بنائے، کانسپریسیز کی، چالیں چلی. وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ، لیکن ایمان والوں پریشان ہونے کی ضرورت. اگر یہ بڑی سازشیں کر سکتے ہیں تو تمہارا رب ان سے بڑا ہے. وہ تمہیں ان سازشوں کو توڑنے کے لیے، ان سے نکلنے کے لیے بہتر سے بہتر رہنمائی دینے پر قادر. اس نے اقدار اور پیمانے ایسے عطا کیے کہ بڑی سے بڑی سازشیں تمہارا بال بیکا نہیں کر سکتی اگر تم اقدار وحی کے ساتھ ہم آہنگ رہو. اور آگے ہے وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لَتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ. ہم جانتے ہیں کہ ان کافروں کی سازشیں کیا ہیں، چالیں کیا چل رہے ہیں. لَتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، کہ یہ اپنی سازشوں سے، چالوں سے پہاڑوں کو اپنے مقام سے ہٹا دیں. اب سوچئے رفقا محترم، کفار نے اس وقت، ابو سفیان نے، ابو جہل نے، ابو لہب نے کئی کوہ صفا کو، مروہ کو، اسوان کو اور پہاڑوں کو کسی کو اس کے مقام سے ہٹانے کے لیے کوئی ڈائنامیٹ کیا تھا، کوئی منصوبہ سوچا تھا، کوئی سازش کی تھی. کیا ضرورت ہے کہ آج روئے زمین پر پہاڑ موجود نہیں ہے؟ کون سی کافر طاقت ہے جو پہاڑوں کو اپنے لیے خطرہ پا کر اڑانا چاہتی ہے اپنے مقام سے؟ تو الجبال سے مراد دراصل جبال المؤمنین، جبال سے مراد جبال المؤمنین. ہر مومنٹ کا ہدف کیا ہوتا ہے؟ اینٹی مومنٹ، کافروں کی مومنٹ. ان کا ہدف کیا ہوگا کہ ایمان والوں کے اندر جو جبال ہے، پہاڑ ہے، پہاڑوں کی طرح جو راسخ افراد ہیں، پہاڑوں کی طرح جو مالیاتی نظام جماعت کا سنبھالے ہوئے ہیں، ان پہاڑوں کو ان کے مقام سے گرا دو. مرکز سکل کو، گریویٹیشنل فورس جو ہے اس کو ڈائنامیٹ کر دو. ارد گرد جو وابستہ نظام ہے وہ سارے کا سارا مفلوج ہو جائے گا، تباہ و برباد ہو جائے گا. سخرنا مع داؤد الجبال، جبال کفر یعنی ان کی اپوزیشن میں جو بڑے بڑے پہاڑ تھے، پہاڑوں کی طرح جو زمین پہ گڑے ہوئے تھے، کفر میں، شرک میں، مخالفت میں، ان کو آپ نے اکھاڑ پھینکا، جڑ بنیاد سے ان کو اکھاڑ پھینکا. اور اس طرح ان کے ماتحت جو سسکتی ہوئی انسانیت تھی، مستضعفین تھے، ڈپرائیوڈ آف تھے، لیبر کلاس تھی، ٹوائلنگ ماسز تھے، ماتحت اور محکوم عوام تھے، ان سب کو نیچے سے اوپر ابھارا، الناس کو اوپر لائے، مساوات قائم کی، عدالت قائم کی، برابری قائم کی، اخوت کا نظام قائم کیا. تو اس طرح وہ جو ابھرے عوام، وہ اور جو قائدین کفر چھوڑ کر ایمان میں آ گئے، یسبحنا والطیر،
تو وہ سب کے سب کیا کرتے تھے؟ حضرت داؤد و سلیمان یا داؤد کے ساتھ کیا کرتے تھے؟ عمل تسبیح کرتے تھے، یسبحنا، وہ تسبیح میں لگے، تسبیح کرنے لگے۔ اب انبیاء کی تسبیح کیا ہوتی؟ داؤد کی تسبیح کیا تھی؟ اگر ہم ایک نبی کی تسبیح سمجھ لیں رفقائے محترم، تو تمام انبیاء کی تسبیحات سمجھ لیں گے۔ وقت کی مناسبت سے میں حضرت موسیٰ کی تسبیح کا ذکر کرتا ہوں کہ تمام انبیاء کی تسبیح پر آپ اس کو قیاس کر کے تمام انبیاء کی تسبیحات آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ انبیاء تسبیح کے دانوں پر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کی رٹ نہیں لگاتے۔ سبحان اللہ کلمہ توحید ہے۔ سبحان اللہ کیا ہے؟ کلمہ توحید۔ تسبیح دراصل نظام شرک کا قلقلہ کرنا، نظام توحید کو اسٹیبلش کرنا، اور یہ قوت و طاقت کا مسئلہ ہے، دعا و مناجات کا مسئلہ نہیں ہے۔ یہ دیر سوما اور مندر اور مسجد میں بیٹھ کر نہیں ہوگا۔ اس کے لیے آسان نہ ہو تو کار کلیمی ہے بے بنیاد، اس کے لیے تمکن فلز قوت و طاقت درکار۔ ایک حوالہ دیتا ہوں سورہ طٰہٰ کا۔ سورہ طٰہٰ 20ویں سورت ہے رفقائے محترم۔ حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والتسلیم کی بات ہو رہی ہے، سورہ طٰہٰ اور آیت نمبر 31 اور 32۔ اوپر سے حکم ہوا جناب موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والتسلیم کو، جاؤ فرعون کی طرف، فرعون کی فرعونیت کو چیلنج کرو، حامان کی حامانیت کو چیلنج کرو، قارون کی قارونیت کو چیلنج کرو، جاؤ۔ انہوں نے کہا پروردگار عالم یہ منصوبہ تو بہت لمبا ہے، کٹھن ہے، مشکل ہے، کیونکہ وہ تو سرزمین مصر میں فرعونیت کو سر کی آنکھوں سے دیکھ چکے تھے، تو یہ منصوبہ تو بہت لمبا ہے، تو اس کے لیے کچھ تقاضے ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ رب اشرح لی صدری، میرے دل اور دماغ میں وسعت و کشاد پیدا کر۔ جتنا بڑا وہ طاغوتی نظام ہے اس کو برداشت کرنے کے لیے میرے دل، دماغ، ذہن، ضمیر، قلب اور قالب میں لا انتہا وسعت و کشاد۔ وَيَسِّرْ لِي امری، اور یہ فرعون کے ساتھ ٹکر لینا، حامان کے ساتھ ٹکر لینا، قارون کے ساتھ ٹکر لینا، یہ کوئی آسان کام نہیں۔ یسر لی امری، میرے اس منصوبے کو، مہم کو، مشن کو، اس کے متعلقہ ساز و سامان، وسائل، مثبت حالات میرے لیے پیدا فرما، یا ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ میں اس مہم میں کامیاب ہو جاؤں۔ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِی، اور میری زبان پر ان کے زیر تربیت اور زیر احسان رہنے سے کچھ گریں ہیں، ان گروں کو کھول دے۔ مجھے سمجھا کہ محسن کے سامنے زبان کیسے کھولے، جس کا انسان کھائے پیے پروان چڑھے اس کی گود میں، آغوش میں، پھر اسی کے سامنے وہ چیلنج بن کر جائے تو زبان کیسے کھولوں؟ یہ طریقہ کار بھی مجھے سمجھا۔ یفقہوا قولی، تاکہ میں شرم سے ان کے احسانات کے بوجھ تلے دب کر میری زبان گم نہ ہو جائے، خاموش نہ ہو جائے، تاکہ میں تمام کو ان کو اپنی بات سمجھا سکوں۔ پھر فرمایا وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي ہارون اخی، اور اے پروردگار عالم میرے لیے کوئی مزید بوجھ اٹھانے والا مجھے عطا فرما، اور کیا ہی بہتر ہو کہ میرا بھائی ہارون میرے ساتھ اس مہم میں شامل ہو جائے۔ اشتد بہی اذری، ان تمام چیزوں کے ساتھ میری کمر کو مضبوط فرما۔
وَأَشْرِكُ فِي أَمْرِي، اور میں تنہا یہ بوجھ نہیں اٹھا سکتا، اس میں میرے بھائی کو میرا ممد و معاون بنا۔ اب آپ دیکھیے یہ سارا کام کیوں؟ کہ نسبحک کثیرا، تاکہ اے اللہ ہم تیری تسبیح کر سکیں، تسبیح کر سکیں ہم تیری۔ بھئی تسبیح کے لیے تو تسبیح لے لو، حجرے میں بیٹھ جاؤ، کسی پہاڑ کی کھو میں بیٹھ جاؤ، کنجے تنہائی لے لو، سبحان اللہ، آنکھیں بند، دل دماغ سب کچھ بند، اللہ اللہ اللہ، سبحان اللہ کرتے رہو۔ اس کے لیے ہارون کی کیا ضرورت ہے؟ قوت و طاقت کی کیا ضرورت ہے؟ کہ نسبحک کثیرا، کہاں حکم ہوا تھا؟ اذهب الى فرعون، فرعون کو جا کر ہمارا پیغام پہنچا۔ یعنی نبی کی تسبیح ہے فرعون کو چیلنج کرنا، وقت کا جو فرعون ہے اسے چیلنج کرنا، اس کی خدائی کا بیڑا غرق کرنا، اس کی حکمرانی کی استبداد سے نوع انسانی کو نجات دینا، یہ ہے انبیاء کی تسبیح۔ باقی تسبیحیں راہبانہ ہیں، وہ مولویوں کی کھڑی ہوئی ہیں، اور یہ تسبیح تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ہاتھ میں لی ہی نہیں تھی۔ یہ تو بدھزم سے تسبیح آئی ہے، یہ بدھزم ہندوستان سے بدھزم کے ذریعے یہ تسبیحات گئی ہیں سینٹرل ایشیا کوچک۔ یہ بدھزم کے جو راہب تھے یہ اپنا پیغام ترکیہ تک لے گئے، انہی سے متاثر ہوئی ہے مسیحیت، انہی سے متاثر ہوئی ہے یہودیت۔ یہ تسبیحات ہندوؤں کے جوگیوں کے ہاں بھی آپ دیکھیں تو یہ جو تسبیحات ہیں من کے دانے، یہ جوگا ہے، رہبانیت ہے۔ انبیاء کی تسبیح ہوتی ہے رفقان محترم فرعون، حامان اور قارون کو، یعنی ان کی خدائی کو، آقائیت کو، لارڈشپ کو چیلنج کر کے مخلوق خدا جو ان کے ظلم اور استبداد میں پس رہی ہے، اس پسی ہوئی انسانیت کو اٹھانا، حقوق ربوبیت دینا۔ حقوق ربوبیت تو بعد کی بات ہے رفقائے محترم، پہلے ان سے جو ان کی انسانیت چھین لی گئی ہے وہ اس کو ریسٹور کر، ریسٹوریشن آف ہیومن پرسنالٹی۔ انسان جو حیوان بن چکا ہے، مٹی کا ایک لاشا ہے، گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ منظور شخصیت اس عربی میں کہتے ہیں، تو جس سے شخصیت چھین لی گئی ہے اسے تھنگز کے مقام پر رکھ دیا گیا ہے۔ وہ مظلوم عورت، آج بھی اس کی شخصیت کا احترام تو دوسری بات ہے، اعتراف بھی نہیں ہے۔ تو مستضعفین کو، محکومین کو، مجبوروں کو، مزدوروں کو، محکوموں کو، یتامہ کو، عورتوں کو، بالخصوص یتامى النساء، ان کو ان کے حقوق انسانیت بحال کروانا، ان کی ربوبیت کا حق ان کو واپس دلوانا، ان کو ان کے مقام پر کھڑا کرنا، وقت کے طواغیت اور جبابرہ کو چیلنج کرنا، ان کی کلائی مروڑنا، یہ انبیاء کی تسبیح ہے۔ یہ داؤد کی تسبیح ہے کہ جس کے نتیجے میں پہاڑ جھک گئے۔ وَالطَّيْرِ طَارَ يَطِيرُ طَيْرًا وَطُيُورًا، اس کا معنی ہوتا ہے رفقان محترم تیز اڑنا، ایسا اڑنا جو توازن کے ساتھ ہو اور تیزی سے دوڑ کر کسی نصب العین کو حاصل کرنے کے لیے یکبارگی ٹوٹ پڑنا، بھاگ دوڑ۔ اور اس میں آج بھی عرب کہتا ہے نحنو طیر للوطن، نحنو طیر للعشیرہ، ہم اپنے عشیرہ کے، خاندان کے، قبیلے کے طیر ہیں۔ کیا معنی؟ اذا حمل علینا، جب کوئی ہمارے اوپر حملہ آور ہوتا ہے،
تو ہم اس طرح دوڑتے ہیں اس کی طرف جس طرح پرندے، یعنی پرندوں کو دوڑنے کے لیے کوئی زیادہ راشن نہیں لینا پڑتا، بس پروں کا توازن اور چل پڑے۔ طیور یا طیر امت مسلمہ کا وہ دستہ ہے، یعنی ایک تو آپ کی ریزرو فورس، ایک ہے ریگولر جیش نظامی، ایک تو ہے آپ کی ریگولر فورس جو چھاونیوں میں، اور دوسری ہے ملیشیا فورس، ملیشیا فورس، اور وہ امت کا بچہ بچہ ہے۔ امت کے بچے بچے کا رفقائے محترم عسکری تربیت اور نظام میں لگا ہوا ہونا یہ واجب ہے۔ قرآن حکیم نے رفقائے محترم امت مسلمہ کے زوال کے دو رکاز بتائے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 39، عسکریت اگر یہ امت چھوڑ دے گی ذلیل ہو جائے گی، اس کی جگہ پر دوسری قوم آ جائے گی۔ سورہ توبہ آیت نمبر 39، سورہ محمد آیت نمبر 38، جب اس کے مالداروں کے اندر اپنے ماتحت بھائیوں کو شریک کرنے کا جذبہ ختم ہو جائے گا، امت ختم ہو جائے گی۔ یعنی ایک ہے اکنامک کوآپریشن، سرمایہ کے اندر سب کی شراکت، چھوٹے اور بڑوں کی سرمایہ بھی شراکت، قربانی، انفاق۔ اگر یہ جذبہ ختم ہو گیا امت تباہ، ریپلیسمنٹ ہو جائے گی کسی اور قوم سے۔ عسکریت سے غافل ہو جاؤ گے، یہ دو گناہ ہیں، باقی تمام قابل معافی۔ لیکن جو قوم عسکریت کو بھولے گی تباہ ہوگی۔ جس قوم کے اندر اکنامک ایمنسیپیشن اپنے بھائی بندوں کے لیے نہیں، ختم۔ تو یہ ہے الطیر۔ الطیر کا معنی ہے کہ وہ دستے جو پرندوں کی طرح اڑ کر ہدف پر جانے والے۔ تو پوری قوم کو جبال بناؤ، طیر بناؤ، یعنی پہاڑوں کی طرح انہیں راست کرو۔ طوفان آتے ہیں، باد و باران کا طوفان آئے، پہاڑ اپنے مقام سے نہ ٹلے، سیلاب گزرتا اوپر سے گزر جائے، لیکن اس کی اپنی انٹیٹی، اس کی ذات، اس کی تشخص، شخصیت قائم رہے۔ قوموں پر رفقائے محترم اگر پہاڑ کی کیفیت ہو نا تو جنگ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ دیکھ لیں جرمنی، یعنی جنگ عظیم اول میں، دوم میں تباہ ہو گئی، لیکن آج دیکھیں برلن دوبارہ آباد ہے۔ یعنی اگر قوم کی ول پاور محفوظ ہو، اگر قوم کی جبلیت محفوظ ہو تو قوموں کے لیے عالمگیر جنگیں بھی ان کو تباہ نہیں کر سکتی۔ اور اگر قوم کے اندر وہ چیز ختم ہو جائے جیسے امت کہتے ہیں، وحدت کہتے ہیں، اپنی انٹیٹی کا تحفظ، وہ نہ ہو تو جنگوں کے بغیر بھی قومیں تباہ، وجود اور عدم برابر۔ اور فرمایا وَكُنَّا فَاعِلِينَ، یہ بات ہے کُنَّا فَاعِلِينَ۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ ہم، یعنی ہم بما کائناتی قوتوں کے، داؤد کے، سلیمان کے، جبال کے، طیر کے سب عمل میں لگے ہوئے تھے۔ کُنَّا فَاعِلِينَ، کُنَّا قوالین نہیں فرمایا، کُنَّا قائلین، قول قوال نہیں، یعنی وہ قوم سراپا عمل بنی ہوئی، عمال، فعال، یعنی ہر قوم کا فرد بچہ بچہ جو ہے وہ گویا کہ اپنے اندر عزم اور ارادے میں جو چیزیں رکھتا ہے اس کو ایکشن میں، عمل میں ڈالنے کی اس میں بدل جائے عطام صلاحیت۔ فرمایا وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ۔ یہ ہے انبیاء کی تاریخ جو ہمیں بتانی مقصود ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ نے اس کو سیکھا، اور ربع صدی کے اندر اندر اس کے نتائج و ثمرات سے انسانیت کو مالا مال کر۔ ہم نے ان کو قصے کہانیاں سمجھا،
اور وہ بھی یہود و نصارہ کی تالمود اور بائبل، نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ وَعَلَّمْنَاهُ، اور ہم نے داؤد کو تعلیم دی۔ یہ دیکھیں داؤد کو جو تعلیم دی جا رہی ہے وہی کا عمل بمانا وہ گائیڈنس یہ ہے ویپن انڈسٹری، ویپنری، اسلحہ تیار کرنا، اسلحہ ساز فیکٹری، آرڈیننس فیکٹریز بنانا، یہ انبیاء کی سنت داؤد ہے۔ اگر آپ اپنے وار انڈسٹری والوں کو، آرڈیننس فیکٹریز کے کارکنوں کو بتائیں مبارک ہو تم کو کہ تم داؤدی ہو، سنت داؤد کو تم زندہ کر رہے ہو، سنت داؤد تو ہے تمہارے پاس لیکن فلاسفی آف داؤد نہیں ہے۔ فلاسفی آف داؤد سیکھو تاکہ کمال مطلوب کو پہنچے۔ علمناہ صنعت لبوس، صنعت انڈسٹری، ہم نے تعلیم دی داؤد۔ یہ کوئی تعلیم اس معنی میں سپر نیچرل نہیں ہے، مراد یہ ہے کہ اس کے اسباب، حالات اور اس کے اندر جو ٹیکنیکل نو ہاؤ درکار تھا اس کی طرف رہنمائی کی۔ اور وہ انڈسٹری کیا تھی جس کی طرف ہم نے اس کی رہنمائی کی؟ لبوس، صنعت لبوس، لاباسا رفقائے محترم، ہر وہ چیز کہ جس کو انسان اپنے اوپر چڑھا لے کہ جس سے اس کی حفاظت، وہ ہمارا جو یہ جسم کا لباس ہے یہ بھی آتا ہے، خود بھی ہے، ذرا بھی ہے، ہر وہ چیز کہ جس کے اندر رہ کر انسان اپنے وجود کو محفوظ رکھ سکے۔ اندر مثلا آج کا ٹینک جو ہے کہ انسان ٹینک کے اندر بیٹھ کر یا سب میرین کے اندر بیٹھ کر وہ دوسرے پر حملہ آور ہوتا ہے، اپنے آپ کو محفوظ رکھتے ہوئے دوسرے پر حملہ آور ہونا کہ اپنی شخصیت، اپنی انٹیٹی، اپنا ٹارگٹ وہ محفوظ رہے۔ یہ جو صنعت تھی، سائنس تھی، انڈسٹری تھی، اس کا ہم نے داؤد کو خاص طور پر ادھر توجہ دلائی۔ اور یہ اس لیے تھا لِتُحْصِنَكُم مِّن بَأْسِكُم، دیکھیے وہ صنعت و سائنس تو سکھائی داؤد کو اور خطاب کیا آپ کو اور مجھے، کیا فرمایا؟ لِتُحْصِنَكُم مِّن بَأْسِكُم، کہ یہ کوئی داؤد کا واقعہ نہ سمجھ لینا، یہ داؤد کا تو صرف ہم حوالہ دے رہے ہیں اور حوالہ تمہیں دے رہے ہیں تاکہ اے اہل ایمان تم اپنے آپ کو جنگوں کے برے نتائج سے اپنے آپ کی حفاظت کر سکو۔ تو اگر صرف واقعات داؤد بتا کر داؤد کا ماضی دہرانا ہے تو لِتُحْصِنَكُم مِّن بَأْسِكُم کیسے آئے؟ جو میں نے عرض کیا کہ داؤد قرآن کا مقصود نہیں ہے، قرآن کا مقصود داؤدیت ہے۔ داؤد کے واقعات بتا کر آپ کو اور ہمیں سنت داؤد کو اپنانے، اس کو کام میں لانے اور اس کی تعلیم دینا، یہ قرآن کا ہدف ہے، ٹارگٹ ہے، مقصود ہے۔ لِتُحْصِنَكُم مِّن بَأْسِكُم، تاکہ سنت داؤد سے تم سبق حاصل کرو اور اس سبق کو سیکھ کر تم اپنے آپ کو محفوظ کر سکو، اپنے آپ کو محفوظ کر سکو جنگوں سے، یعنی جنگوں سے بچنا نہیں، جنگوں کے مضر اور منفی نتائج و ثمرات سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکو۔ اس ضمن میں رفقائے محترم قرآن حکیم نے ایک ایسا آئیڈیل ہمارے سامنے رکھا ہے، یہ سورہ النحل ہے، 16ویں سورہ، آیت نمبر 81، سورہ النحل آیت 81۔ وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ
تقیکم باسکم کذالک یتم نعمتہ علیکم لعلکم تسلمون۔ مقام اسلام تک پہنچنے کے لیے میٹیریل سائنسز کا جو کلائمیکس درکار ہے رفقائے محترم، مسلوں اور تسمیوں اور مسلوں سے نہیں، اسلام لعلکم تسلمون، تاکہ تم مقام اسلام تک پہنچ سکو۔ ہم تمہیں اس کے لیے وسائل بتاتے، ریسورسز بتاتے، کیا کیا چیزیں کرو کہ تم اسلام کی اعلیٰ حیثیت میں داخل ہو سکو۔ کیا فرمایا؟ بات تو لمبی ہے رفقائے محترم۔ جعل لکم سرابیل، اس نے تمہارے لیے ایسے حالات، وسائل اور ذرائع پیدا کیے ہیں جس سے تم سرابیل تیار کرو۔ اور سرابیل، سر بالا، سرابیل اللہ معاف کرے مترجمین نے کر دیا پاجامے، شلواریں، سرابیل، سرابیل سر بالا رفقائے محترم۔ یہ بات کیا ہے؟ مجرد، ربائی مجرد اسے کہتے ہیں۔ سر بالا یسربل مسربلتن، سر بالا کا معنی ہوتا ہے ارد گرد حصار کھڑا کر، انکلوژر، یعنی اپنے ارد گرد ایک ایسا حصار کھڑا کر لینا کہ جس کے اندر آنے والا محفوظ ہو جائے اور باہر سے کوئی اس میں انٹر نہ ہو سکے، انٹر ہو تو اسے جان کا نذرانہ دینا۔ مثلا آپ جس طرح آج باؤنڈری لائنز پر، بارڈرز پر آپ الیکٹریفائڈ تاریں پھیلا دیتے، سر والا یعنی اپنے آپ کو اپنے چاروں طرف ایک ایسا میگنیٹزم بنا لینا کہ جو آپ کو محفوظ رکھے اور آپ کے دشمن کو آپ کے قریب نہ آنے دے۔ اب یہ جو سر والا ہے یہ مطلق ہے، اس کے اندر اس ذہنی سطح کے مطابق چادر بھی آ جاتی ہے، شلوار پاجامہ بھی آ جاتا ہے۔ یہ تو اس کے چھوٹے سے دائرے ہیں۔ بڑے دائروں میں سربال کا کیا قرآن مفہوم بتاتا ہے؟ تقیکم الحر، تقیکم الحر، تم ایسے ایسے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے سرابیل کے ساز و سامان پیدا کر دیے ہیں کہ حرارت تمہیں گزند نہ پہنچا سکے۔ حرارت، الحر، سورج کی حرارت، وہ جو تپش ہے، خواہ وہ انرجی کس کی ہو، کونیٹک ہو، جتنی بھی اس کی اقسام ہے، الحر مطلق رکھا ہے۔ اس کا معنی میں یہ لیتا ہوں کہ انسان آخر کار اس قابل ہو جائے گا کہ سورج کی حرارت بھی اسے نقصان نہ پہنچا سکے، ایسے لباس بنائے گا، ایسے وہ گویا زریں، ہودے، ہیلمٹ، ساز و سامان کہ گویا سورج کی تپش بھی اسے پگھلا نہیں سکے۔ ایک طرف وہ برودت پر کامیاب ہوا، دوسری طرف حرارت، اور فرمایا کیا ہوگا؟ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ، اور ایسے ایسے سربال بناؤ کہ جس سے دشمن تمہارے اوپر حملہ آور ہونے کے باوجود تمہیں شکست نہ دے سکے، تمہاری انٹیٹی، حصار، وجود اس کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ كَذَلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ، اس طرح اللہ چاہتا ہے کہ تم اللہ کی نعمتوں سے بھرپور طریقے سے فیض یاب ہو جاؤ۔ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ، تاکہ تم اسلام کے نمائندے بن سکو۔ اسلام کے کامل نمائندہ بننے کے لیے رفقائے محترم سائنسز کے بغیر چارہ نہیں۔ لہذا یورپ سے ہمیں یہ فن سیکھنا ہوگا، جس طرح ہمارے آباء و اجداد اندلس میں اساتذہ تھے اور یورپ شاگرد تھا۔ فرانسس بیکن، راجر بیکن جب آئے ہیں پڑھنے کے لیے اور واپس گئے ہیں تو جو فتوے لگے، تو سائنسز کے میدان میں رفقائے محترم ہمیں کانفرنٹیشن نہیں چاہیے یورپ کے ساتھ، ہمیں شاگردی چلانی۔ خیر، تو یہ جو سرابیل ہیں رفقائے محترم، یہ ان کی صنعت جو تھی،
اس کے انبیاء میں سے ایک نمائندہ فرد جناب داؤد. آگے ہم دیکھیں گے سورہ سعد میں کہ انبیاء نے سائنٹیفک ایڈوانسمنٹ سے بھی غفلت نہیں برتی. اس میں بھی انہوں نے نمونے چھوڑے. انبیاء کے یہ نمونے سائنسدانوں کے لیے بھی آئیڈیل ہے، بشرطے کہ ہم اس کو اس حوالے سے لیں. فرمایا لِتُحْصِنَكُم مِّن بَأْسِكُم. اور آگے ایک اور بات آئی ہے رفقائے محترم، وہ ہے میٹیریلسٹک سائنٹسٹ اور ایک مومن سائنٹسٹ کے مابین امتیاز، بہت بنیادی امتیاز. وہ کیا؟ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ. میٹیریلسٹک کنسپٹ آف لائف پر ایمان رکھنے والا سائنٹسٹ جو ویپن تیار کرے گا یا ویپن انڈسٹری ہوگی، ویپنری ہوگی، وہ صرف ڈیواسٹیشن، ہلاکت کے لیے، اور اس کو اس سے پرواہ نہیں کہ اس سے نوع انسانی کو نفع پہنچتا یا نقصان. لیکن مومن سائنٹسٹ، مومن اسلحہ ساز فیکٹری، مومن ان کاموں کو جب بروئے کار لائے گا تو وہ کیا کرے گا؟ حال انتم شاکرون. وہ اس سے شکر کے حوالے سے اسے کام میں لائے گا، یعنی مثبت تعمیری، یعنی لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. اگر کسی کا آقا اسے کہے کہ بے گناہ انسان پر بم چلا دے، مومن سائنٹسٹ نہیں کرے گا. کیوں؟ کہ حرس اور نسل کو تباہ کرنا اللہ کو پسند نہیں. اگر مومن سائنٹسٹ ہوگا تو وہ کاواساکی اور یہ جو ہیروشیما اور ناگاساکی بم نہیں گرائے گا، کیونکہ بم اس نے اللہ کی عبادت کے جذبے کے تحت تیار کی ہے، ہلاکت اور تباہی کے لیے نہیں کیا. وہ ایسے حاکم کو حکم نہیں مانے گا کہ جو اللہ کے حکم کے خلاف. میٹیریلسٹک کا تو اپنا گریڈ چاہتا ہے، درجہ چاہتا ہے، ترقی چاہتا ہے، میڈل چاہتا ہے، نوبل پرائز چاہتا ہے، کا پوری انسانیت کو تباہ کر کے اس کو کیوں نہ ملے. فَحَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ. کیا تم ان نعمتوں کا، ان وسائل کا بھرپور استعمال تو کرو گے، لیکن اقدار وحی کے اندر رہ کر یا اقدار وحی کو چھوڑ کر صرف ذاتی منفعت کے لیے؟ یہ استفہامی انکاری. مراد یہ ہے کہ اگر تم مومن ہو گئے تو تم ان کو اقدار وحی کے ساتھ رہ کر اس دنیا کو جنت کا نمونہ، جنت نشاں بناؤ گے ارض پاکستان. اور اگر دوسری طرف چلے گئے تو دوسروں کے نخلستانوں کو، باغات کو ویرانوں میں تبدیل کرتے چلے جاؤ گے. تو انبیاء اس لیے آتے ہیں. تو اس طرح وقت کا محترم آیت نمبر 80 پہ رکتے ہیں. تو کل انشاءاللہ العزیز سلیمان کے لیے ریح عاصفہ کیسے ہوئی، اور وہ شیاطین کون تھے، اور جناب ایوب علی نبینا علیہ تسلیم کے ساتھ کوئی سام کا ڈسنے کا عمل ہوا تھا، یا یہ اس سے عظیم کا آپ کی اور میری تربیت کا ساز و سامان ہے. تو کل ان مسائل کو دیکھنے کی کوشش کریں گے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.